لیکن جذبہ جہاد کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کے دور میں حضرت سیدنا معاذ اور حضرت سیدنا معوذ رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ بدر میں بالکل بچپن کا عالم ہے، لیکن جذبہ جہاد کتنا جوان ہے کہ غزوہ بدر کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما رہے ہیں کہ آؤ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو غزوہ بدر کے لیے کفار کے خلاف تیار کرو، میدان جہاد میں شامل کر لو۔ لیکن وہ بچے حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ کیا جذبہ جہاد ہے۔ والدین نے کیا سکھایا تھا کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو بلائیں تو آپ نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ دوڑتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا ہم آپ کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے آ گئے ہیں، آپ ہمیں قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تم میدان جہاد میں لڑنے کے لیے نہیں جا سکتے، لیکن قربان جائیں ان پر۔ وہ کہنے لگے ہم جا سکتے ہیں، ہمارا جذبہ جوان ہے، ہم آ سکتے ہیں، ہمیں اجازت عطا فرمائیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ نہیں آ سکتے۔ ان دونوں جوانوں نے، بچوں نے، بھائیوں نے کہا کہ ہماری ایک دوسرے کے بیچ کشتی کروا لیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کر لیتے ہیں، ہاتھا پائی کر لیتے ہیں، پھر بتائیں جو جیت جائے گا اسے آپ اجازت عطا فرما دینا۔ بڑے بھائی کو پہلے اجازت ہو چکی تھی، چھوٹے بھائی کا مسئلہ تھا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا آپ کو تو جنت کی ٹکٹ مل چکی ہے، آپ اگر اپنی کمر زمین پر لگا دیں گے تو مجھے بھی جنت کی ٹکٹ مل جائے گی۔ کیسا جذبہ ہے، کیسا جہاد ہے۔ اور پھر لڑتے لڑتے بڑے بھائی جان بوجھ کر نیچے گر جاتے ہیں، چھوٹا بھائی ان کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دونوں کو جہاد میں جانے کی اجازت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب جہاد میں جانے لگے تو منظر کیا تھا؟ وہ جو کافروں کا سب سے بڑا سردار تھا، جس کا نام ابو جہل، جس کو آج جاہلوں کا باپ کہا جاتا ہے، اس وقت تو وہ بڑا عقل مند بنتا تھا، عقل مندوں کا باپ کہا جاتا تھا۔ لیکن عقل مند وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل مند تو وہ تھے جن کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے، عقل مند تو وہ تھے جن کا نام عمر بن خطاب ہے، عقل مند تو وہ تھے جس کا نام عثمان ذو النورین ہے، عقل مند تو وہ تھے جن کو علی المرتضیٰ شیر خدا کہا جاتا ہے، عقل مند تو وہ تھے جن کو سعد کہا جاتا ہے، عقل مند تو وہ تھے جن کو سعید کہا جاتا ہے، عقل مند تو وہ تھے جن کو طلحہ کہا جاتا ہے، عقل مند تو وہ تھے جن کو حضرت زبیر بن عوام کہا جاتا ہے، عقل مند تو وہ تھے جن کو عبد الرحمن بن عوف کہا جاتا ہے، ابو عبیدہ بن جراح کہا جاتا ہے، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جس نے رسول پاک کو دیکھا اور دیکھ کر پھر کلمہ طیبہ نہ پڑھا؟ وہ عقل مند کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں جوان، یہ دونوں جن کا جذبہ جوان تھا، یہ ایک صف میں کھڑے ہیں اور اس صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہیں۔ اب جنگ کی حالت میں دائیں بائیں کی جو حصہ ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دائیں بائیں دیکھا کہ ایک ادھر بچا ہے، دوسرا ادھر بچا ہے، اور پھر وہ جب دیکھنے کے بعد کہنے لگے ایک دوسرے سے، عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ کیا حال ہے، کدھر کا ارادہ ہے؟ ان کے بولنے سے پہلے دونوں چھوٹے شہزادے خود ہی بول پڑتے ہیں، چچا ہمیں بتاؤ ابو جہل کس طرف کھڑا ہوا ہے؟
ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے پیارے رسول کو اذیت دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، بڑا اس نے ظلم کیا ہے۔ آج ہماری باری ہے، آج ہمارے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں، ہم سب سے بڑے دین اور اسلام کے دشمن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیں وہ کہاں کھڑے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھو 100 شاہ سواروں کے درمیان میں وہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ ننھے شہزادے وہاں سے نکلتے ہیں چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر، کتنا جذبہ جہاد ہے۔ اپنی اولادوں کو اس طرح کے واقعات سنایا کرو تاکہ ان کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد جو ہے وہ شامل ہو سکے کہ دیکھو بچوں، ان بچوں کا کیا حال ہے، وہ جوان نہیں تھے، وہ بوڑھے نہیں تھے، بلکہ ابھی تو 10 سال اور 11 سال کی عمر ہے، اور پھر جذبہ جہاد کتنا جوان ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھایا کرو کہ اگر جہاد کی باری آ جائے تو پھر کبھی پیچھے نہ ہٹنا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کی عظمت کے لیے میدان جہاد میں ضرور شامل ہو جانا۔ وہ دونوں شہزادے اس ابو جہل کی طرف جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر۔ کسی کی عقل میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ اس کے مقابلے میں تو کوئی بڑا شاہ سوار آئے گا، یہ چھوٹے چھوٹے ان ننھے بچوں نے کیا کرنا ہے، لیکن ان کی عقل پر پردے پڑ گئے تھے۔ وہ چھوٹے شہزادے اس کے قریب جا کر کہتے ہیں تم ہمارے نبی کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، اذیت دیا کرتے تھے، سارا دن ستایا کرتے تھے، جب آپ نماز پڑھتے تھے اس وقت شور شرابہ کیا کرتے تھے، آج تیار ہو جاؤ، مصطفیٰ کریم کے ننھے مجاہد تمہارا